بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میراث کے حوالے سے کل ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا۔ علم میراث ایک بڑا ضروری علم ہے اور اس کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو معاشرے کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ لوگوں کو اسلامی طریقے کا پتہ ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے تھا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ ضرورت ہر گھر کی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں کسی کو۔ علم میراث کے حوالے سے ویسے تو یہ ایک وسیع علم ہے، لیکن آج ہم یہاں اس کی چند ضروری باتیں پڑھیں گے۔ جس طرح باقی دین کے مسائل میں کم از کم ضروری باتیں انسان کو پتہ ہونی چاہیے، علم میراث کے حوالے سے بھی چند ضروری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کل بھی ایک میں نے حدیث سنائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میراث کا علم سیکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو۔ فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور جو علم اٹھایا جائے گا، علم کے اٹھنے میں سب سے پہلے علم میراث اٹھے گا، یعنی لوگوں کو علم میراث کا پتہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا، دو بھائیوں کے درمیان جائیداد میں جھگڑا ہوگا اور اسلامی طریقے کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو علم میراث آتا ہی نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیں معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے۔ ابھی علماء تو موجود ہیں لیکن اوور آل معاشرہ اسی طرف جا رہا ہے کہ علم میراث کا چند لوگوں کو پتہ ہے، باقی لوگوں کو عام کو اسلامی طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے علم میراث ضرور سیکھنا چاہیے۔ علم میراث وارث یرث، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے انتقال الشیء من شخص الی شخص آخر، ایک چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہونا، جس کو ہم انتقال بھی کہتے ہیں۔ زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، بندہ مرنے کے بعد زمین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو یہی ہے۔ قرآن میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ وورث سلیمان داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وارث بنے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ، یہ وراثت اس طرح چلتی رہے گی، ایک بندہ بیٹے کو، پھر اس کے بیٹے کو، پھر اس کے بیٹے کو، پھر اس کے بیٹے کو، حتیٰ کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اللہ کا ہے، سارا کچھ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ اصطلاحی طور پر علم میراث ایسے قوانین کو کہتے ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ فلاں وارث ہے یا نہیں ہے، اور اگر فلاں وارث ہے تو اسے کتنا حصہ ملے گا۔ جس کو علم میراث حاصل ہو جائے اسے یہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو علم میراث سیکھنے کا مقصد یہ ہے پتہ چل جائے کہ کون وارث ہے اور کتنا وارث ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ علم میراث میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو باقی عبادات کے اندر ہیں، جس طرح نماز ہے، نماز کے کچھ شرائط ہیں، کچھ نماز کے ارکان ہیں، کچھ نماز کے اندر فرائض ہیں۔ اب شرط نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اگر بندہ وضو نہ کرے، سیدھا اگر مسجد میں منہ اٹھائے، مسجد میں آئے، نماز نہیں کرے، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرط پوری نہیں کی۔ اسی طرح ارکان ہوتے ہیں، آپ رکوع نہ کریں تو رکعت ہوگی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سورہ فاتحہ فرض ہے، اگر آپ فاتحہ نہ پڑھیں تو رکعت نہیں ہوگی۔ اسی طرح علم میراث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے علم میراث جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ علم میراث کے یعنی وراثت کو تقسیم کرنے کے بنیادی 3 ارکان ہیں، یعنی 3 چیزوں کا ہونا تو ضروری ہے۔ اگر 3 میں سے ایک بھی نہیں ہوگی تو علم میراث یعنی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا اور بنیادی رکن اور اہم رکن المورث، میت کا ہونا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جیتے جی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جبکہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے میت کا ہونا۔
کوئی فوت ہوگا تو اس کی میراث تقسیم ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ زندگی میں تو میراث ہے ہی نہیں۔ اور پھر جو مسنگ ہے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم تقسیم کرتے ہیں اور اس کو میراث کا نام دے رہے ہیں۔ جو زندگی میں تقسیم ہوتی ہے وہ میراث نہیں ہوتی۔ میراث کے لیے بنیادی شرط ہے مرنا، میت کا ہونا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی میراث آگے تقسیم ہوگی۔ اگر وفات نہیں ہے تو میراث بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے اسے میراث نہیں کہیں گے، اسے ہبہ کہہ سکتے ہیں، تحفہ کہہ سکتے ہیں، اس کے الگ احکام ہیں۔ اس پر ہم میراث والے احکامات لاگو نہیں کریں گے کہ بیٹے کو ڈبل دے دیا، بیٹے کو 1 دے دیا، بیٹے کو 2 دے دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہبہ ہوگا، اور ہبہ میں جو اسلام کا قانون ہے وہ برابری کا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے کہا جی میں نے یہ غلام اپنے بچے کو دیا ہے، فرمایا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں، فرمایا سب کو دو۔ تو ہبہ ہے تو پھر سب کو برابری میں، بیٹی کو بھی اتنا دینا ہے، بیٹے کو بھی اتنا دینا ہے، سب میں برابر برابر جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ ہاں اگر میراث ہے تو اس کے لیے میت کا ہونا بنیادی اہم رکن ہے۔ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے، بندہ زندہ ہو تو میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے بعض ہمارے معاشرے میں ہیلے بھی چلتے ہیں۔ ہم تو مولوی ہیں، لوگ آتے ہیں وہ جی میرا باپ فوت ہو گیا تھا، جنازہ پتہ نہیں کسی مولوی نے پڑھایا وہ چلا گیا ہے، آپ یہاں پہ سائن کر دیں۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کا جعلی بنواتے ہیں لوگ، باپ بیچارہ زندہ ہوتا ہے، اسے مردہ تصور کر کے اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جہالت ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی۔ بعض بچے اپنے والدین پہ دباؤ ڈالتے ہیں اس کو تقسیم کرو، بھی کیسے تقسیم ہوگی؟ وہ زندہ ہے ابھی، اس کو تقسیم کرو گی۔ اگر زیادہ ہی دباؤ ہو تو پھر وہ برابری کا قانون لاگو ہوگا، پھر وہ للذکر مثل حظ الانثیین یہی نہیں ہوگا، آدھا نہیں عورت کو ملے گا، اس کو بھی پورا پورا ملے گا۔ تو سب سے اہم بنیادی رکن ہے میت کا ہونا۔ نمبر 2 وارث کا ہونا۔ کوئی وارث ہوگا تو ترکہ تقسیم ہوگا، اگر کسی کا وارث ہی نہیں ہے اس کے الگ احکام ہیں، وہ پھر ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ نمبر 3 موروث، جائیداد کا ہونا۔ مما قل منہ او کثر۔ دیکھو قرآن نے واضح الفاظ بیان کر، تھوڑا ہو زیادہ ہو، کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے وہ بھی تقسیم ہوگا، 100 ہے وہ بھی تقسیم ہوگا، اور کسی کے پاس خزانہ ہے پوری جائیداد کا تو وہ بھی تقسیم ہوگا۔ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ گھر کے اندر کسی بھی جگہ کچھ بھی پڑا ہے، پیٹیوں میں سے سارا کچھ نکال کے ساری جائیداد تقسیم ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ مرد ہے تو اس کی ہر چیز تقسیم ہوگی، اس کی گاڑی، اس کی ہر چیز۔ عورت ہے، ماں ہے تو گھر کے اندر اس نے جو کچھ رکھا ہے اس کا سارا ہی تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں ہے فلاں فلاں رکھ لے فلاں فلاں، نہیں، تقسیم ہوگا۔ تقسیم میں حصے میں جو چیز آئے گی اپنے اپنے حصے کی ہر آدمی چیز لے سکتا ہے۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، میں دوبارہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ میت کا ہونا، وارث کا ہونا اور جائیداد کا ہونا، یہ اہم چیزیں ہیں۔ اسی طرح اس کے 3 اسباب ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں فلاں کا وارث ہوں، کس وجہ سے؟ وہ وجہ بتلانی ضروری ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر بندہ کسی کا وارث بنتا ہے۔ سب سے پہلے نسب کا ہونا، رشتے کا ہونا، خونی رشتہ، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، تیرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ رشتے کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 نکاح کا ہونا۔ اب نکاح میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خونی رشتہ نہیں ہوتا، نسب کا رشتہ نہیں ہوتا، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، وہاں نکاح ہوتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے بھی بندہ دوسرے کا وارث بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، نکاح کو بطور ہیلے کے استعمال نہیں کرنا۔ بندہ ایک مرض الموت چارپائی میں پڑا ہے، آخری اس کے ایام جا رہے ہیں، اب اس کا پکڑ کر کسی کے ساتھ نکاح اس نیت سے کر دو کہ یہ تو مرنے والا ہے، اس کی وراثت اس کو مل جائے۔ اسلام کے اندر ہیلا سازی حرام ہے۔ اس نیت سے نکاح کرنا کہ یہ وارث بن جائے گی، یہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں ہیلا سازی حرام ہے۔ تو ہاں البتہ کسی کا نکاح ہوا ہے تو نکاح کے ساتھ ہی وہ عورت وارث بن جائے گی، اگرچہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو۔ کسی کا صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، بندہ فوت ہو گیا تو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اسے اس کی بیوی تصور کیا جائے گا اور اس کو اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ نمبر 2 طلاق ہو جائے عورت کو۔ ایک عورت ہے اسے طلاق ہو گئی۔ طلاقیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائنہ ہوتی ہے۔ ایک رجعی ہوتی ہے یعنی پہلی دوسری طلاق، جس کے بعد
جس کے بعد رجوع ممکن ہوتا ہے، اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے، تیسری طلاق جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ اگر تو طلاق رجعی ہے، پہلی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، اور عورت عدت میں ہے، تو وہ وارث بنے گی۔ قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن۔ دوران عدت عورت گویا وہ بیوی تصور ہوتی ہے اور اس کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا۔ ہاں البتہ اگر تیسری طلاق ہے، بائنہ طلاق ہے، تو پھر عورت کو اس کی جائیداد، مرد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، پھر عورت کو حصہ نہیں ملتا اگر طلاق بائنہ ہو، تیسری طلاق ہو۔ ہاں البتہ بعض اوقات جس طرح میں نے شروع میں بیان کیا، لوگ مار ہو جاتے ہیں سخت، اور پھر اپنی بیوی کو محض اس لیے طلاق دے دیتے ہیں کہ اسے جائیداد میں سے حصہ نہ ملے۔ اگر کسی عورت کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اسے طلاق دی گئی ہے، اگرچہ 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں، وہ عورت پھر بھی وراثت میں سے حصے دار بنے گی۔ علماء کا اس پر موقف ہے، زبیر علی زئی صاحب کا، محمد صالح علیہ السلامین کا، کہ عورت کی عدت گزر بھی جائے پھر بھی وہ وارث بن جائے گی، کیونکہ اسے ہیلا سازی کے لیے وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دی گئی ہے، تو وہ حصے دار بنے گی۔ اسی طرح ایک ولا ہوتی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، وہ غلام کما لیتا ہے اپنی مرضی سے، تو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی وارث نہ ہو تو وہ مالک اس کا وارث ہوتا ہے۔ چند شرائط بھی ہیں، 2 شرطیں اہم ہیں۔ ایک شرط ہے وہی موت کا ہونا، یہ شرط، یہ رکن بھی ہے، شرط بھی ہے۔ اب موت کا ہونا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حقیقی موت ہے، بندہ مر گیا ہمارے سامنے، ہاتھوں کے ساتھ ہم نے کفن دیا، قبر کے اندر اسے اتارا، یہ حقیقی موت ہے، بندہ مر گیا۔ ایک ہوتا ہے حکمی موت، بندہ لاپتہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں گیا، یا اللہ نہ کرے بندہ کسی جلسے میں گیا، حادثہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، بہت سارے بندے فوت ہو گئے، اب شناخت نہیں ہو رہی، اب پتہ نہیں چل رہا، بہت سارے بندے گم شدہ ہو گئے ہیں، پتہ لاوارث ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے ہیں، اب حادثہ بھی ہو گیا ہے، اب ایک عرصہ لگ گیا، بندہ ملا ہی نہیں، اب اس کی حکمی موت ہوتی ہے، یعنی قاضی فیصلہ کر دے بندہ مر گیا، اگر قاضی فیصلہ کر دے بندہ مر گیا، اس کی جائیداد تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح وہ وارث بھی ہو سکتا ہے، وارث بھی ہو سکتا ہے، اسے جائیداد کا حصہ ملنا تھا لیکن لاپتہ ہو گیا، اس کا حصہ رکھ دیا جائے گا۔ اگر قاضی فیصلہ کرے گا ہاں بھی بندہ مر گیا ہے تو اس کا حصہ استعمال کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ بندہ واپس آ گیا، قاضی کے فیصلے کے بعد بھی بندہ واپس آ گیا، تو وہ اپنا حصہ پورا واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 2، یہ بڑی اہم بات ہے، جب وراثت تقسیم ہوگی، جب مورث ہوگا، مرنے والا ہوگا، اس وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک خرابی ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا اس کے ورثاء جو زندہ ہوں گے ان کے اندر مال تقسیم ہوگا، خواہ وارث 2 منٹ بعد فوت ہو جائے لیکن وہ وارث بنے گا۔ مثال کے طور پر حادثہ ہوا، باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ پہلے فوت ہو گیا، بیٹا کو آدھا گھنٹہ بعد فوت ہوا، تو وہ بیٹا وارث بن جائے گا۔ لیکن اگر بیٹا پہلے فوت ہو گیا، باپ بعد میں فوت ہوا ہے، تو وہ بیٹا وارث نہیں بنتا۔ اچھا، اس معاملے کو، اس کو آسان لفظوں میں کہوں، پوتے کی وراثت، دادے کی جائیداد میں سے پوتے کا حصہ، درمیان میں سے باپ فوت ہو گیا ہے، اور اس کے اور بھی بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس کا فوت ہو گیا، اس بیٹے کے آگے اولاد ہے، یعنی پوتے کی وراثت۔ ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا مظلومانہ پیش کیا جاتا ہے، وہ جی دیکھو جی اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے، ایک تو بچے کا باپ فوت ہو گیا، اوپر سے اسلام کہتا ہے اس کا جائیداد میں سے حصہ کوئی نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اس کو بڑا مظلوم بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو مظلوم بنانے والے اسلامی تعلیمات سے انہیں ناواقف ہیں یا جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے الگ احکامات بیان کیے، اس کا وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک پیچھے ہم نے بات پڑھی ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اگر یتیم بچے آ جائیں انہیں کچھ نہ کچھ دو۔ اسلام تو حکم دے رہا ہے، قرآن تو حکم دے رہا ہے، اب وہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، دادے کی میراث ہے، اسے کچھ نہ کچھ دو۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا اسے کلی طور پر محروم کر دو، اسے اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا باپ موجود ہے، اس کی اولاد نیچے موجود ہے، تو
اس کے دادے کو یعنی دادے کو چاہیے کہ اپنے پوتے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہبا کر دے، اسے تحفہ دے دے۔ اسلام کے اندر تحفے کی گنجائش موجود ہے، تو دادا اپنی زندگی میں اسے تحفہ دے کر جائے گا، یہ میرا پوتا ہے، اس کو اتنا حصہ یا اتنا یہ اس کا ہے، بطور تحفہ کے دے دے، 1/3 حصے کا بندہ تحفہ دے سکتا ہے۔ نمبر 3، وصیت کرنا۔ اگر اولاد تحفہ نہیں دینے دیتی تو تیسرا اختیار دادے کو یہ دیا ہے اسلام نے کہ وہ وصیت کرے، اور پیچھے ہم پڑھا ہے 1/3 حصے کی وصیت بندہ کر سکتا ہے، اسے تو ملنا تھا پتہ نہیں کتنا تھوڑا سا، لیکن اسلام اس کو زیادہ دے رہا ہے۔ دادا چاہے اپنے پوتے کو 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تو اسلام نے اس کو محروم نہیں کیا۔ ہاں اس کا ویسے وراثت میں سے وہ اصحاب الفرائض میں سے نکل گیا ہے، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان 3 طریقوں سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اور اگر وصیت کر دی جائے تو پھر اس کا حصہ زیادہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ کچھ اصطلاحات بھی ہیں۔ رشتہ داروں کی 3 قسمیں ہیں علم میراث کے حوالے سے۔ ایک اصحاب الفرائض ہوتے ہیں، جب بھی لفظ اصحاب الفرائض بولا جائے تو اس سے مراد وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے یا نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا ہے کہ فلاں رشتہ دار کو اتنا حصہ ملے گا، وہ اصحاب الفرائض میں سے ہوتے ہیں۔ جن رشتہ داروں کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ان کو اسبا کہا جاتا ہے، اور ان کو ان اصحاب الفرائض میں سے بچا ہوا ملتا ہے۔ جس طرح پیچھے ہم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی، وہ شہید ہو گئے میدان احد میں، ان کی بچیاں تھیں تو بچیوں کو حصہ ملا، بیوی کو ملا، جو بچ گیا وہ چاچا کو ملے گا۔ چاچا صاحب اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے، چاچے کا حصہ قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے، وہ اسبا ہے، تو قریبی رشتہ دار چاچا ہے تو بقایا جو بچا ہے وہ چاچے کو مل جاتا ہے۔ تو اسبا کو اصحاب الفرائض میں سے بچا ہوا ملتا ہے۔ تیسری قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں ذوی الارحام۔ ذوی الارحام ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے لگتے ہیں، نانکے جس کو ہم کہتے ہیں نا، ماما، نانا، نانکے، ٹھیک ہے، خالہ، تو یہ نانکے ہیں۔ تو نانکے جتنے بھی ہیں ان کا نمبر تیسرا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے اصحاب الفرائض بھی نہیں ہے، خونی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو بندہ ایسا ہوتا ہی ہے نیا مسلمان ہوا، اس کا رشتہ دار کوئی ہے ہی نہیں، اب اس کا اسلامی گھر میں نکاح ہو گیا، اب اس کے اپنے رشتہ دار تو سارے کافر ہیں، لیکن جن کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہے، نکاح ہوا ہے، ان کے ذوی الارحام ہیں، تو اس کی وراثت اگر کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی بھی لینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ ذوی الارحام کو مل جاتا ہے، مامے کو مل جائے گا، نانے کو مل جائے گا، اس کی تفصیل جو ہے وہ پھر الگ ہے۔ تو یہ 3 طرح کے تعلق میت کے ساتھ رشتہ داروں کے اندر ہوتے ہیں۔ بہرحال آخری بات یہ ہے اس میں جو اہم یاد رکھنے والی ہے، وہ ہے موانع وراثت۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی۔ 2-3 چیزیں کل بھی ہم نے پڑھی، بندہ غلام ہو وراثت نہیں ملتی، قاتل ہو وراثت نہیں ملتی، کافر ہو وراثت نہیں ملتی، اور آخری بات ولد الزنا۔ اگر کوئی بچہ زنا کا ہے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا، زانی وارث نہیں بنتا، باپ بیٹے کا وارث نہیں بنے گا، بیٹا باپ کا وارث نہیں بنے گا، البتہ ماں وارث بنے گی، ماں بیٹے کی اور بیٹا ماں کا وارث بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زنا کے حوالے سے، الولد للفراش وللعاہر للحجر، فرمایا بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، جو ماں ہے اسی کا بچہ تصور ہوگا، وہ اس کا وارث، وہ اس کا وارث، والد وارث نہیں ہے۔ اسی طرح اسی مناسبت سے ایک مسئلہ ہوتا ہے لعان کا۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو بدکاری کر کے دیکھ لیا، بدکاری کرتے دیکھا، اب وہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنی۔ اب اسلام نے اس کے درمیان قانون یہ بیان کیا ہے کہ اب لعان ہوگا، دونوں ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، اور وہ لعان ہی پھنس کے نکاح ہوتا ہے، نکاح ان کا ختم ہو گیا۔ اب اس صورت میں بھی وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ باپ کا وارث نہیں بنے گا، یعنی جن کی جدائی لعان کے ذریعے ہوئی ہے، طلاق کے ذریعے نہیں ہوئی، ان کی جدائی لعان کے ذریعے ہو گئی ہے، تو وہ بچہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا، باپ اس بچے کا وارث نہیں بنے گا، البتہ ماں اپنے بیٹے کا وارث بنے گی اور بیٹا اپنی ماں کا وارث بنے گا۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں علم میراث کے حوالے سے۔ انسان کو یہ باتیں یاد ہوں تو علم میراث تقسیم کرنا اسلامی طریقے کے مطابق جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔